नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाफिया सोशल मीडिया के डिजिटल चैनल अर्श के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवालात हैं वो हसार के मुतल्लिक हैं कि हसार क्या है, हसार की कितनी इक़साम होती हैं, हसार के फ़वाइद क्या हैं और आसान तरीका हसार करने का भी अता किया जाए। बराए मेहरबानी ये हैं मोहम्मद अली साहब कराची से। और भी काफ़ी सारे सवालात हैं जो हमारे मुतल्लकीन ने शाफिया सोशल मीडिया पे सुनने वालों ने तलाश चैनल की कम्युनिटी में पूछे और कुछ हजरात ने व्हाट्सअप किए। अब तमाम सवालात को तो मैं ले नहीं सकता, जो बयान के अंदर बातें आएंगी उनको तवज्जो के साथ आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपके सवालात के जवाबात शाफ़ी मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हसार क्यों करते हैं, हसार क्या है, हसार कितनी तरह का होता है, यानी उसकी इक़साम कितनी हैं, या हसार के फ़वाइद कैसे होते हैं, इसी तरह हसार कर लिया है तो हसार ख़त्म कैसे करते हैं, या कोई हसार बताऊं आपको कि ये आयात मुबारका या ये सूरतें पढ़कर आप हसार कर सकते हैं। पहले बुनियादी बात आप समझ लें कि हमें हसार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आपको बुनियाद समझ आ जाएगी तो अगले तमाम सवालात, ये जो 3-4 ये सवालात हैं या दीगर जो सवालात हैं उनके भी जवाबात मुझे देना आसान हो जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझना आसान हो जाएगा। खालिक़ कायनात व मालिक रोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिर रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। इस आयत मुबारका में जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इंसान 2 अनासर का मुरक्कब है। एक है हमारा जिस्म यानी हमारा बदन, और दूसरा उनसर जो है वो है रूह, यानी इंसान रूह और जिस्म से मिलकर बना है। अब आप पहले जिस्म को समझ लें, क्योंकि जिस्म को समझना आसान है। जब आपको जिस्म की ज़रूरतें समझ आ जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको रूह की ज़रूरतें भी समझ आ जाएंगी। जिस तरह जिस्म की बीमारियां हैं, जिस्म की खुराक है, मुख्तलिफ़ खुराकें हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस्म तवाना हो, और अगर बीमार हो गया है तो हम मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस्म तंदुरुस्त हो जाए। इसी तरह जिस्म को हालात के तग़य्युर से बचाने के लिए हम हिफाजत करते हैं, लिबास की सूरत में घर बनाते हैं, घर में हिफाजत का निज़ाम बनाते हैं ताकि सर्दी है तो मैं सर्दी से बच सकूं, गर्मी है तो मैं गर्मी से बच सकूं। इसी तरह घर के अंदर हिफाजत का निज़ाम बनाया जाता है कि कोई भी डाकू, कोई भी चोर मेरे घर को या मेरे माल को या मेरी ज़ात को यानी मेरे जिस्म को, मेरी जान को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारी ज़रूरतें हैं जिस्म की, जिसका आपको इल्म भी है। जिस तरह मैंने 3-4 बातें कहीं कि जिस्म की ज़रूरत खुराक भी है, जिस्म अगर बीमार हो जाता है तो उसकी ज़रूरत अद्वियात भी है। इसी तरह हालात के तग़य्युर से बचने के लिए, माहौल के तग़य्युर से बचने के लिए, सर्दी और गर्मी के असरात से बचने के लिए हमें लिबास की भी ज़रूरत है, घर की भी ज़रूरत है, घर के अंदर एक ख़ास माहौल भी चाहिए। इसी तरह अपनी हिफाजत यानी सिक्योरिटी के लिए हमें ताले की भी ज़रूरत है या सिक्योरिटी के निज़ाम की भी ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह रूह है, वो भी मुतासिर होती है, रूह की भी खुराक है। रूह अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए भी अद्वियात हैं। जिस तरह बदन बीमार हो जाए तो उसके लिए अद्वियात हैं, ऐसे रूह बीमार हो जाए तो उसके लिए भी अद्वियात हैं। जिस तरह जिस्म हमारा हालात से या माहौल से असर लेता है, अच्छा या बुरा, इसी तरह हमारी रूह
माहौल से असर लेती है, आमाल से असर लेती है, अच्छा या बुरा। जिस तरह हमारा जिस्म मुतासर होता है, इसी तरह हमारी रूह मुतासर होती है। जिस तरह हमारे जिस्म को हिफाजत का एक निज़ाम चाहिए कपड़ों से लेकर घर तक, इसी तरह रूह को भी एक मुकम्मल हिफाजत का निज़ाम चाहिए। क्यों? ये दो अनासर हैं। जिस तरह जिस्म की ज़रूरतें हैं, इसी तरह रूह की भी ज़रूरतें हैं। अब हमारा क्योंकि आज मौजू है हसार, तो हम अपनी बात को महदूद कर लेते हैं। जब इंसान दुश्मनदार हो जाए, जब दुश्मनदार हो जाएगा तो उसको अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, गार्ड्स रखने पड़ेंगे। अगर वो दुश्मनदार नहीं है, एक आम इंसान है, तो वो जहां चाहे भागा फिरे, उसे कोई खतरा नहीं होता। अगर वो मालदार होता जा रहा है तो तब भी उसको सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। अगर वो दुश्मनदार होता जा रहा है तो तब भी उसको सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा होगी। अब सिक्योरिटी किस सतह की चाहिए, उसको हिफाजत किस सतह की चाहिए, इसका इन्हिसार है कि वो कितना मालदार है या वो कितना दुश्मनदार है। जितना वो दुश्मनदार ज्यादा होगा, उतनी ही उसे सिक्योरिटी ज्यादा सख्त चाहिए होगी, यानी उसे हिफाजत का निज़ाम ज्यादा मजबूत चाहिए होगा। इसी हिफाजत के निज़ाम को अमलियात की ज़ुबान में कड़ा कहते हैं या हसार कहते हैं। यहां हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिस्म के लिए सिक्योरिटी या हिफाजत। अब जितना इंसान मालदार होता जाएगा, वीआईपी है, फिर वीआईपी से वीवीआईपी हो जाता है, और उसके पास कोई मनसब है, कोई ओहदा है, या बहुत ज़्यादा वो मालदार है, बिजनेस टाइकॉन है, तो उसको उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए अपने माल को बचाने के लिए। क्यों? अब उसका माल सिर्फ लुटने का डर नहीं है, उसका माल अगर जाता है तो ये भी इम्कान है कि उसकी जान भी साथ चली जाए। तो अब उसको अपने माल और अपनी जान के लिए सिक्योरिटी चाहिए। इस तरह किसी शख्स के पास माल तो इतना नहीं है, लेकिन उसकी दुश्मनी है, तो उसको अपनी जान को बचाने के लिए हिफाजत का निज़ाम चाहिए। मैंने फिर दूसरी बात यह अर्ज की है कि जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, हिफाजत का निज़ाम है, उसका इन्हिसार है कि हसासियत के ऊपर, कि माल कितना है और दुश्मनी कितनी है। जब माल और दुश्मनी बढ़ती जाएगी, हिफाजत का निज़ाम उतना ही ज़्यादा मजबूत करना ये वक्त का तकाजा बनता जाएगा। जूं जूं माल बढ़ता जाएगा या जूं जूं दुश्मनी बढ़ती जाएगी, तो उसको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब हज़रात देखा कि जो लोग दुश्मनदार होते हैं, उनके साथ बाज़ औक़ात एक गनमैन होता है, बाज़ के साथ दो गनमैन होते हैं, बाज़ लोग होते हैं उनके साथ चार गनमैन होते हैं। इस तरह बाज़ लोग बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ एक दो गनमैन होते हैं, और अगर पैसा ज़्यादा हो तो फिर कैश वैन भी होती है और ज़्यादा गनमैन भी होते हैं। इसी तरह अगर किसी की दुश्मनी ज़्यादा है तो उसके साथ अपने प्राइवेट गार्ड्स भी होते हैं, गनमैन भी होते हैं, और साथ पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी भी उसको दी जाती है। एक साथ वैन पुलिस की भी चल रही होती है, उसके प्रोटोकॉल के लिए भी और उसकी हिफाजत के लिए भी। अगर वही शख्स और तरक्की कर लेता है, माल और इकट्ठा कर लेता है, या कोई दुश्मनदार है वो दुश्मनी में और बढ़ जाता है, तो आप हजरात देखते हैं कि उसका एक मुकम्मल प्रोटोकॉल होता है, एक मुकम्मल तरीक़ाकार होता है, एक निज़ाम होता है हिफाजत का, कि अगर तो वो कम दर्जे का है तो एक लेयर हिफाजत की होती है, अगर उससे वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा वीआईपी हो जाता है, तो दो लेयर हिफाजत की होती हैं, यानी 2 लेयर सिक्योरिटी का निज़ाम होता है। फिर 3 लेयर है, फिर 4 लेयर है, फिर 6 लेयर है, फिर 7 लेयर तक, यानी सिंगल लेयर से लेकर 7 लेयर तक दुनिया में सिक्योरिटी का निज़ाम है। अगर आपने ये सिक्योरिटी का निज़ाम देखना हो तो आप अपने मुल्क के जो करता धरता हैं उनकी सिक्योरिटी देख लें। बसा औक़ात सिंगल लेयर होती है, बाज़ दफ़ा 2 लेयर होती है। इस तरह वज़ीर आज़म होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, तो उनकी सिक्योरिटी 3 लेयर 4 लेयर भी होती है।
यानी एक घेरा उनके बिल्कुल करीब करीब होता है, एक घेरा थोड़ा सा दूर करके होता है, फिर थोड़ा सा और दूर करके, फिर इमारतों के ऊपर, फिर वो जो रूट लगा हुआ है उस रूट के ऊपर भी सिक्योरिटी वाले सादा कपड़ों में खड़े होते हैं। अगर आपने 7 लेयर सिक्योरिटी देखनी हो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की आप देख लें, शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट की देख लें, MBS की देख लें, मोहम्मद बिन सलमान की जो सऊदीया का वली अहद है, उसकी आप सिक्योरिटी देख लें। वो 7 लेयर सिक्योरिटी है, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत तरीन सिक्योरिटी ये 3-4 शख्सियात की है। चाइना का सदर है, रशिया का सदर है, अमेरिका का सदर है, या सऊदीया का क्राउन प्रिंस है, वली अहद है, या शुमाली कोरिया का सदर है। ये 5, 6, 7 लोग हैं दुनिया में जिनकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी है 7 लेयर। यानी आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी के जरिए हिफाजत मुमकिन है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, वो इन हजरात की हिफाजत की जा रही है। अब आपको ये सारा स्केच मिल गया कि सिक्योरिटी क्या है। ये सारा हिफाजत का निज़ाम जिस्म के लिए है कि बंदा बच जाए, बंदा बच जाए, बंदे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसके माल को कोई नुकसान ना हो जाए। जूं जूं बंदा अहम होता गया, अहम तरीन होता गया, मालदार होता गया, या उसका मनसब बढ़ता गया, या उसकी दुश्मनी बढ़ती गई, तो फिर क्या है कि उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां तक कि मैंने मिसालें दी कि सिक्योरिटी 7 लेयर तक पहुंच गई। अब एक बंदे की हिफाजत के लिए 6-6, 7-7 हजार लोग तैनात किए जाते हैं। जब रूट लगता है तो इतनी खलकते खुदा एक बंदे की हिफाजत के लिए होती है, और लाखों नहीं करोड़ों रुपया एक रूट के ऊपर, एक सफर के ऊपर खर्च हो जाता है महज हिफाजत के ऊपर। जो पेट्रोलिंग होती है, फ्यूलिंग होती है, गाड़ियों का खर्चात होते हैं, स्टाफ के खर्चात होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं, वो अलग है। सिर्फ एक जब रूट लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाना है, उसके ऊपर ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्यों? बंदा बहुत मालदार है, बंदे का मनसब बड़ा अहम है, बंदा बहुत दुश्मनी दार है, तो इसकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह बरस ये सारी बातें जो मैंने तफसील के साथ समझाई हैं, इन सब को उठाकर इधर ले आओ, तो यही पूरा रूहानियत का निज़ाम है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि हसार करना क्यों ज़रूरी है। आगे आपको यह भी समझ आ जाएगी कि हसार की कितनी इकसाम है। जिस तरह इधर देखें सिक्योरिटी सिंगल लेयर से 7 लेयर तक पहुंच गई, इसी तरह आपको ये बातें इधर सारी समझ आ जाएंगी। सिर्फ ज़रूरत किस बात की है कि हम थोड़ी सी तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें, आपके ऊपर सारी कड़ियाँ खुलती जाएंगी कि जिस तरह जिस्म जो है अहम होता जाएगा, इसी तरह अगर रूह जो है वो कीमती होती जाएगी, ईमान यानी हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। जितने हम अल्लाह के यहाँ मकबूल होते जाएंगे, उतनी हमारी दुश्मनी हासदीन के साथ, शयातीन के साथ, अब वो शयातीन चाहे इंसानों में हो चाहे जिन्नात में हो, उनके साथ हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। और जितने हम खुदा नखास्ता दीन से दूर होते गए, दुश्मनी उतनी कम होती जाएगी। जब हमारे पास माल ही नहीं रहेगा, रूह ही हमारी कंगाल हो गई, फिर दुश्मनी क्या होनी है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जगह मैं बैठा हुआ था तो एक साहब ने एतराज़ किया कि हमारी काली कलोटी औरतें होती हैं, यानी ब्राउन औरतें होती हैं, इनके ऊपर जिन्नात भी आशिक हो जाते हैं, इन्हें नज़र भी लगती है, इनके ऊपर जादू टूना भी चलता है। चले मैं आपको कह देता हूं, मेरे FSC के इंग्लिश के टीचर थे, तो मुझे आज तक उनकी वो बात या अपने उस्ताद की वो जहालत भूली नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ, यानी आज तक मुझे ये बात भूली नहीं है। अब उन्होंने एक पल के अंदर सारी क्लास को राम कर लिया कि हमारी औरतें काली कलोटी होती हैं, ब्राउन होती हैं, और इनके ऊपर जिन्नात भी आशिक हो जाते हैं, इनके ऊपर तवीज़ धागा भी चल जाता है,
इनको वजीफे भी करने पड़ते हैं, इनको हिफाजत भी करनी पड़ती है। जबकि गोरी जो है उसके बदन के ऊपर लिबास नाम की चीज़ नहीं होती, वो सहल पे बीच पे जो है वो नहा रही होती हैं, लाइफ को एंजॉय कर रही होती हैं। गोरी चिट्टी होती हैं, हुस्न की देवी होती हैं, ना उनको तवीज़ धागे की ज़रूरत पड़ती है और ना उनके ऊपर जिन्नात आशिक होते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि कोई जिन्नात नहीं है, जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। ये हमारी औरतों की जहालत है। हमारी औरतें जो हैं बस ये वहम करती हैं, उस वहम की वजह से ये बीमार हो जाती हैं और ये मलंगों के पास, पीरों के पास चली जाती हैं, आमलीन के पास चली जाती हैं, तवीज़ धागे करना शुरू कर देती हैं। जिन्नात नहीं है। अगर जिन्नात हों तो वो हमारी काली कलोटी औरतों के ऊपर आएंगे, वो गोरी औरतों के ऊपर फिदा हों जहां उन्हें कोई माल भी मिले और बदन से वो नफ़ा भी उठा सके। अब ये हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने जब ये मंतक पेश की तो क्लास में 40-50 का जो स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ यानी सब लोग जो है हमारे टीचर के साथ हो गए। हम कल भी उस्ताद के साथ नहीं थे, हम आज भी उस्ताद के साथ नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि उस्ताद गलती पे था, हमने उस वक्त भी कहा था उस्ताद गलती पे है। आपका मजमून इंग्लिश है तो खुदा का वास्ता है आप इंग्लिश पढ़ाओ तो अस्सलाम वालेकुम तो जाओ। आपका मजमून, आपके खेल का मैदान रूहानियत नहीं है। अब अल्लाह वालों देखें, वो प्रोफेसर लेवल के आदमी थे, ठीक है, एक तजुर्बाकार, माशाल्लाह 8-10 उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्हें रूहानियत का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है। अब वो ज़ाहरी निगाहों से क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी औरतें हैं, ना तो उनके पास माल है, ना उनके पास वो वाला हुस्न है जो गोरी के पास है, ना गोरी की तरह वो मालदार हैं, ना हमारी औरतें गोरी की तरह अयाश हैं। तो अगर जिन्नात होते तो जिन्नात उनके ऊपर असर अंदाज होते या उनको चिमटते, इन काली कलोटी औरतों को आकर क्यों तंग करते हैं। अब उन्होंने अकली तौर पे ये बात समझने की कोशिश की है। हाँ भला पहली बात तो यही गलत है जो हमें बताई जाती है या दिखाई जाती है कि गोरे बीमार नहीं होते या गोरों के ऊपर जिन्नात असर अंदाज नहीं होते। आप जाकर तो देखो, आप जाकर तो देखो, कोई अमेरिका का शहर मुझे बता दो जिसमें मेंटल हॉस्पिटल ना हो, पागल खाना ना हो। तो ये जो लोग पागल हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है? शयातीन से आती। अल्लाह, जिस तरह हमारी औरतें या हमारे मर्द हजरात जिन्नात से मुतासर होते हैं, इसी तरह जिन्नात उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, हमें जिन्नात ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं हमारे पास ईमान है, हमारे पास ईमान है, उनके पास ईमान नहीं है। तो लोग जिसके पास माल होगा डाकू उसके पीछे होगा, या जो खाली जेब जा रहा होगा डाकू उसके पीछे होगा। उनकी तो जेबें खाली हैं, उनको तो शयातीन सिर्फ वो वाले नुकसान पहुंचाएंगे जिनके साथ उनका झगड़ा हो जाएगा, उनकी वजह से शयातीन तंग हो रहे हैं, या खवातीन हैं उनके बदन से वो लज्जत लेना चाहते हैं, वो शयातीन उनके ऊपर चिमटेंगे। ईमान लूटना, गलत रास्ते पे चलाना तो कोई उनको मसले नहीं, वो तो उनके पीर भाई हैं, उनके रास्ते के ऊपर हैं। हमारे लिए शयातीन जो है वो दिन रात एक तो मेहनत करते हैं कि हमें बदनी नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। क्यों? जो शयातीन है वो इब्लीस की ज़ुर्रियत है, वो हासदीन है। अब हमारा हसद या हमारी टसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। एक तो उनकी बुनियादी ज़रूरत है अपना हसद निकालना या अपनी दुश्मनी निभाना कि हमें नुकसान पहुंचाना बहैसियत इंसान, एक तो वो। दूसरा अल्लाह वालों ये है कि हम इतने कीमती हैं, हमारे पास इतना माल है ईमान की सूरत में, तो शयातीन इस कोशिश में रहती है कि हम ऐसा कोई अमल करें कि इनसे ईमान छिन जाए। तो जब उनके पास ईमान ही नहीं है तो डाका किसने डालना है?
تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور مسلمان کیونکہ مالدار ہے، جس طرح میں نے بدنی مثالیں دیں یا جسم کی مثالیں دیں کہ جتنا انسان مالدار ہوتا جائے گا یا دشمندار ہوتا جائے گا اتنی اس کی سیکیورٹی بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح جب آپ ایمان میں بڑھتے جائیں گے، اعمال میں بڑھتے جائیں گے، آپ کی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی۔ اسی طرح آپ اعمال میں تو اتنا نہیں بڑھے یا ایمان میں تو اتنا نہیں بڑھے، مگر آپ کے حاسدین نے عملیات کر کے، جادو کر کے، تعویذات کر کے آپ کے اوپر جنات کو مسلط کر دیا یا مسلط کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو سیکیورٹی رکھنی پڑے گی۔ جس طرح انسانوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو مال کا خطرہ نہیں ہوتا، صرف اس کی دشمنی ہوتی ہے، تو دشمنی کے لیے بھی اس کو گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، اپنے سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روح کے معاملے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو اکثر اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایمانی حوالے سے تو اتنا نہیں بڑھ رہے، اعمال میں تو اتنا نہیں بڑھ رہے، لیکن عملیات سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، جادو ٹونے سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، تو جادو سے بچنے کے لیے بھی ہمیں سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے۔ جب جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے، جنات کی دشمنی سے بچنے کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے جو سیکیورٹی کا نظام ہم روح کو بچانے کے لیے کرتے ہیں اس کا نام ہے حصار۔ ادھر ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں سیکیورٹی، عملیات کی دنیا میں لفظ استعمال کریں گے حصار۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جسم کی یا کسی وی آئی پی کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ سنگل لیئر ہوتی ہے، یعنی ایک حلقہ ہوتا ہے، 2 حلقے ہوتے ہیں، 3 حلقے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنگل لیئر، ڈبل لیئر، ٹرپل لیئر، اسی طرح 7 لیئر تک سیکیورٹی جاتی ہے۔ عملیات میں اسی لیئر کو حصار کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ٹھیٹھ لفظ عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے حصار کے لیے وہ ہوتا ہے کڑا، یعنی سرکل۔ سیکیورٹی کا سرکل لگ جائے گا، حصار بھی اس کو کہتے ہیں، کڑا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو کڑا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حصار ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ روح کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے، شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے۔ اب ہم جسم کی بات کو مکمل کر چکے، اب ہمارا مضمون سیدھا ہو گیا۔ حصار ہماری روح کو بیرونی ہر طرح کے شر سے محفوظ کرتا ہے۔ تو جو عمل ہماری روح کو بیرونی خطرات سے محفوظ کر دے اس کا نام ہے حصار۔ اس کا نام کیا ہے؟ حصار۔ اب حصار 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں تو میرا ایک بدن ہے اور بدن کے اندر کیا ہے؟ روح۔ تو پہلا میں حصار کروں گا کہ میرے بدن کو بھی اور میری روح کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اصل میرا ٹارگٹ ہوگا روح کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ بدن کی سیکیورٹی کا نظام اور ہے۔ یہ جو آج ہمارا مضمون ہے یہ روح کا ہے، تو روح کیونکہ بدن کے اندر ہے، باہر تو نہیں نکلی ہوئی، تو پہلا جو میں حصار کروں گا یا کڑا دوں گا وہ اپنے بدن کو دوں گا، بدنی حصار کروں گا۔ یعنی میں کوئی کلام پڑھوں گا، کلام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکوں گا، اب اپنے ہاتھ میں اپنے بدن پہ پھیرتا جاؤں گا، تو یہ کون سا حصار ہو جائے گا؟ بدنی حصار ہو جائے گا۔ تو پہلی قسم جو حصار کی ہے وہ ہو گئی بدنی۔ دوسری قسم جو حصار کی ہے وہ ہے روحانی۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اس حال کے اندر، اب میں نے اپنا بدنی حصار کر لیا۔ اب کوئی شیطان یہاں کھڑا ہے، جنات یہاں کھڑے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن میرے بدن کے اندر اب داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس کے اوپر ایک لیئر آ گئی ہے سیکیورٹی کی، اب یہ بدن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وہ یہاں کھڑے ہو کے میری عبادت کے اندر، یا میں کوئی ریاضت کر رہا ہوں، میں کوئی وظیفہ کر رہا ہوں، میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا کوئی عمل کر رہا ہوں، تو وہ رخنا ڈالتے رہیں گے، مجھے ڈسٹرب کرتے رہیں گے۔ تو میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے بدن کے اندر بھی داخل نہ ہو اور یہ اس ماحول کے اندر بھی، اس حال کے اندر بھی یہ داخل نہ ہو۔ تو جب میں حال کے اندر سے بھی ان کو نکالنا چاہوں گا یا ان کی انٹری کو بند کرنا چاہوں گا تو پھر میں اس کا حصار کروں گا۔ یہ جو میں حصار کروں گا یہ ہو جائے گا روحانی حصار۔
कितने हसार हो गया? अब 2, एक हो गया बदनी और दूसरा हो गया रूहानी। तीसरा हसार वो होता है जो हशरातुल अर्ज की शक्ल में शयातीन होते हैं, यानी जिन्नात होते हैं, कीड़े मकोड़े की सूरत में, ठीक है, सांप की सूरत में, बिच्छू की सूरत में, चींटियों की सूरत में, या छिपकली है उसकी सूरत में, चूहा है उसकी सूरत में शयातीन आते हैं। हम पढ़ने के लिए बैठे, अमल करने के लिए बैठे, या कोई बामौक्कल अमल हम खास तौर पे कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो क्या होगा कि मैंने रूहानी हसार भी कर लिया, मैंने बदनी हसार भी कर लिया। अब जमीन में से जो जिन्नात निकलेंगे उनको रोकने का मैंने इंतजाम नहीं किया, तो इसलिए फिर तीसरा हसार किया जाता है कि अपने इर्द गिर्द जमीन के ऊपर कड़ा दिया जाता है, सर्कल खींचा जाता है, उसका नाम होता है जमीनी हसार। तो यूं हसार 3 तरह का होता है, एक होता है बदनी, एक होता है रूहानी और तीसरा होता है जमीनी, यानी ये 3 हसार होते हैं। आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि हसार करने का कोई आसान तरीका। इससे पहले कि मैं वो हसार करने का तरीका बताऊं, फिर बात उस तरफ को चली जाएगी। अब क्योंकि हसार की बात हो रही है तो अगला सवाल मैं साथ ले लेता हूं। पहले ये है कि हसार करना कैसे है, वो आप समझ लें। मिसाल के तौर पे आप हसार कर रहे हैं सूरत फातिहा के साथ। हसार के कई तरीके हैं, कई आमाल हसार के लिए इस्तेमाल होते हैं, सैकड़ों की तादाद में हसार करने के आमाल हैं। उनमें से एक अमल है, मिसाल के तौर पे सूरत फातिहा से आप हसार कर रहे हैं, आपने 3 बार 5 बार 7 बार या 11 बार सूरत फातिहा पढ़ी, या जो तरीका आपको किसी ने सिखाया हुआ है, आपने ज़कात दी हुई या आपके हाथ में अमल है या आप उससे हसार करते हैं। अब आपने वो सूरत फातिहा पढ़ी, अपने हाथों पे उसको फूंक दिया। अब ये आप जब हसार करेंगे बदनी, उसका तरीका क्या होगा कि आप यहां से अपने हाथ रखेंगे, इनको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, यानी अपनी पेशानी से अपने सर पे, और सर से फिर पीछे गर्दन की तरफ, कंधों पे या ऐसे लेके आएंगे। हसार ऐसे नहीं करेंगे मुंह पे फेर लिया, कभी इधर फेर दिया कभी इधर फेर दिया, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, फिर आप ऐसे, फिर यूं, इस तरह जहां तक आपका हाथ जा रहा है, पीछे तक जा रहा है, पांव तक, हर जगह पे ये हाथ आप फेरेंगे जिनके ऊपर आपने सूरत फातिहा पढ़ी है। क्योंकि आप सूरत फातिहा के आमिल हैं, आप हसार सूरत फातिहा से करते हैं, इसलिए मैंने मिसाल दी है कि आपने सूरत फातिहा पढ़ ली, अब आप बदनी हसार करने लगे हैं, तो अब आप ऊपर से नीचे करेंगे। ये आपका हसार भी हो जाएगा और आपका उतारा भी हो जाएगा। अगर आप महज पढ़ के ऐसे करके कभी इधर कभी उधर करेंगे, कभी ऊपर नीचे करेंगे, हसार हो जाएगा, लेकिन जो शैतानी असरात या शयातीन जो आपको मुतासिर कर रहे हैं, आपको चिमटे हुए हैं, उनका उतारा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुन्नत के मुताबिक हसार करेंगे तो बैक वक्त आपका हसार भी होगा और उतारा भी होगा। और उतारा नीचे से ऊपर नहीं होता, उतारा ऊपर से नीचे होता है। तो ये बुनियादी बात ज़हन में रखें। जब आप हाथ यूं यूं फेरेंगे, यूं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये आपका हसार तो हो जाएगा, उतारा नहीं होगा, यानी वो नेगेटिव एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चों की नाक बह रही होती है तो वो बार बार यूं यूं करते हैं, वो यहां से तो नाक साफ हो जाती है और यहां लग जाती है या यहां लग जाती है। तो बिल्कुल आज मुसलमान माशाल्लाह समझदार हो के भी हसार ऐसे ही करता है जैसे बच्चा नाक साफ कर रहा है। दूसरा हसार मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं यहां बैठ के इबादत करने लगा हूं, वजीफा करने लगा हूं, कोई अमल करने लगा हूं, तो मैं कहता हूं कि शयातीन जो है इसमें दखल अंदाज ना हो, रखना ना डालें। तो मैं अब इस कमरे का, इस हाल का तस्वर करूंगा और मैं इसका हसार करूंगा। यानी इधर से मैं शुरू करूंगा, दाएं से, इधर दाएं से शुरू करूंगा और यहीं पे लाकर ख़त्म करूंगा। दाएं से बाएं की तरफ यूं घुमाकर इधर लाकर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ख्याल के अंदर, तसव्वुर के अंदर। ये हसार की कितनी किस्म हो गई? 2। अब तीसरी हसार की किस्म मैंने बताई है कि ज़मीनी हसार, जिसको ज़मीनी कड़ा भी कहा जाता है। आप छुरी लेंगे
آپ چاقو لے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی لوہے کی پتھری ہو وہ بھی چلے گی ہے، اس طرح کوئی کیل ہے وہ بھی چلے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی لکڑ کا ٹکڑا ہے یا کوئی چھڑی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ حصار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پکا فرش ہے جس پہ آپ بیٹھ کے پڑھائی کرنے لگے ہیں یا دعوت دینے لگے ہیں، باموکل عمل کرنے لگے ہیں، یا آپ کو شیاطین سے اتنا خطرہ ہے کہ آپ کو روحانی حصار کی بھی ضرورت ہے، بدنی حصار کی ضرورت ہے، اور زمینی حصار یعنی تیسرے حصار کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ جہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پکی ہے یا وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کارپیٹ ہوا ہے، جس طرح ہمارے گھروں میں ماحول ہوتا ہے، کمروں کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ چھری کے ساتھ کڑا دیں گے تو کارپیٹ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کیل وغیرہ اس سے آپ کڑا دیں گے تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو چاک ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلیک بورڈ کے اوپر، اس چاک کے ساتھ آپ کڑا دے سکتے ہیں۔ اس طرح اگر چھری کے ساتھ آپ کارپیٹ کے اوپر کڑا دیتے ہیں تو اتنا زور سے نہیں دینا کہ کارپیٹ کو نقصان پہنچے، لیکن اگر آپ زمین پہ کڑا دیں تو وہاں پہ آپ چھری کو زور سے دبائیں تاکہ چھری کی جو نوک ہے وہ زمین کے اندر چلی جائے، پھر آپ اس کو گھمائیں گے۔ اب آپ نے کڑا دے کے یہاں بند کر دیا، لاک کر دیا، یعنی ادھر سے کڑا شروع کیا، ایسے گھما کر لے کر آئے، یہاں پر آ کر آپ نے بند کر دیا۔ اب اندر آپ ہیں، اندر آپ ہیں۔ اب یہاں جو بات بڑی اہم آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہاں سے میں نے کڑا دینا شروع کیا، اب یہ میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں بیٹھا ہوں، اب اس کو ہم نے کڑا دینا ہے، تو میں کڑا ادھر سے نہیں دوں گا، ایسے کڑا ادھر سے ہوگا۔ اب یہ میں نے کڑا دینا شروع کیا یہ چھری کے ساتھ، یہ کڑا ہو گیا، اب میں یہاں آ گیا، یہ سرکل مکمل ہو گیا، حصار مکمل ہو گیا۔ اب غلطی کیا ہم کر بیٹھتے ہیں کہ جب میں نے کڑا دے کے یہ حصار دائرہ مکمل کر دیا تو چھری رکھ دی اس کے کبھی اوپر ایسے کر کے یا باہر کی طرف رکھ دی یا چھری ویسے ہی ہٹا دی۔ یہ نہیں اللہ والو کرنا۔ اب توجہ کے ساتھ دیکھیں، اب آپ نے یہاں سے ایسے کڑا دینا شروع کیا، یہ اب کڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ کڑا مکمل ہو گیا، اب یہ سرکل سارا مکمل ہو گیا۔ اب یہ میں بیٹھا ہوں، اب یہ اس کے اندر میں مقید ہو گیا ہوں، قید ہو گیا ہوں۔ یہ جو چھری ہے اس کو میں نے اپنی طرف رکھنا ہے، اس کی نوک جو ہے اسی کے اوپر رہے گی جہاں جا کے دو لائنیں ملی ہیں ایسے، تو جو چھری کی دستی ہے وہ میری طرف رہے گی ایسے، یہ۔ اب میں بیٹھ گیا کڑے کے اندر، اب میں نے جب حصار کر لیا تو کوئی چیز لینے کے لیے میں دوبارہ باہر نکلا تو حصار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو آپ نے پانی لینا ہے، تسبیح لینی ہے، خوشبو لینی ہے، یا کوئی اور ضرورت ہے، یا جو آپ نے عمل پڑھنا ہے اس کا کاغذ ہے کوئی وہ لینا ہے، ہر چیز پہلے لے کر اپنے لوازمات پورے کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ اٹھنا نہ پڑے۔ اب آپ نے کڑا دے دیا، کڑا دے کے میں نے بتایا جہاں جا کے دو لائنیں یوں ملیں گی اس کے اوپر چھری کی نوک رکھ دینی ہے اور چھری کی جو دستی ہے وہ آپ کی طرف ہونا چاہیے، بس۔ اب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی زمانے کی چیز آپ کو زمین کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، دائیں بائیں، مشرق مغرب کی طرف سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کا زمینی کڑا بھی ہو گیا، آپ کا روحانی کڑا بھی ہو گیا، اور آپ کا بدنی کڑا بھی ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ جس عمل سے آپ کڑا دے رہے ہیں اس عمل کی آپ نے زکوٰۃ دی ہو۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یعنی 3 کام آپ نے کر لیے، اتنی بڑی ایکسرسائز کا آپ نے کر لی، لیکن جس عمل سے آپ کڑا دے رہے ہیں، حصار کر رہے ہیں، اس عمل کے آپ عامل نہیں ہیں۔ بس آپ نے کتاب میں پڑھا، رسالے میں پڑھا کہ حصار یوں کرتے ہیں، آپ نے حصار کر لیا، وہ حصار تو ہو جائے گا لیکن جو مضبوطی آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی۔ اگر شیاطین، جنات جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس عمل سے، جس عمل سے آپ نے کڑا دیا ہے یا کڑے دیے ہیں 3 طرح کے، وہ شیاطین تگڑے ہوئے وہ اس کڑے کو توڑ دیں گے، وہ اس کڑے کو توڑ دیں گے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ امریکن صدر ٹرمپ، اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ آج کل بھی اس کی سیکیورٹی 5 لیئر ہے، کیونکہ اب وہ دوبارہ صدارتی امیدوار بن گیا ہے۔
اس کے باوجود 5 لیئر سیکیورٹی ہونے کے باوجود اس کو گولی لگ گئی ہے، گولی لگ گئی ہے۔ وہ تو اللہ نے بچا لیا، اس کی زندگی تھی کہ بالکل نشانہ شوٹر نے صحیح لیا تھا۔ وہ بات کیونکہ سپیچ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، بات کرتے جب منہ ایسے ہلا تو وہ ادھر لگنے کی بجائے وہ یہاں کان پہ لگ گئی، کان اس کا زخمی ہو گیا۔ اب دیکھیں جو اس کو مارنے والا تھا، اس کا جو دشمن تھا، اس کی چالیں 5 لیئر سیکیورٹی سے زیادہ مضبوط تھیں۔ وہ 5 لیئر سیکیورٹی کو ڈیمیج کر کے اس کے اندر گھس آیا۔ وہ تو الگ بات ہے نا کہ قدرت کو منظور نہیں تھا، اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا تو وہ بچ گیا، وگرنہ اس نے 5 حصار جو ہے وہ توڑ دیے۔ اسی طرح ہم نے حصار کیے ہیں 3۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا دشمن عامل جنات میں سے کوئی جن ہے، اسی طرح انسانوں میں سے کوئی انسان عامل ہے جو دشمن ہے، اس کا عمل تگڑا ہوگا، اور آپ نے محض آج رسالے میں پڑھا، کتاب میں پڑھا، یوٹیوب سے دیکھا اور کڑا دے کے جناب آپ جن پکڑنے بیٹھ گئے یا وظیفے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو وہ آپ کا کڑا توڑ دیں گے۔ تو یہ نقطہ میں نے واضح کیا ہے کہ جب عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، یہی میں روتا ہوں کہ ہمارے پیشواؤں نے ہمیں رتی برابر بھی علم جو ہے وہ نہیں دیا، بات سکھائی نہیں کہ پہلا سبق ہوتا ہے کہ کڑا کیسے دینا ہے۔ جب آپ کا کڑا ہی نہیں ہے، آپ کا حصار ہی نہیں ہے، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل فاسد ہو جائے گا، وہ عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ وہ آپ کا عمل ضائع کر دیں گے، آپ مختلف مسائل کے شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی سیکورٹی مضبوط ہے اور جو عمل آگے آپ مزید کرتے ہیں، سورہ مزمل کرتے ہیں، سورہ جن کرتے ہیں، سورہ یاسین کرتے ہیں، سورہ قریش کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یا اسماء الحسنہ میں کوئی اسم کرتے ہیں، وہ چھوٹا عمل بھی ہے لیکن سیکورٹی آپ کی اتنی مضبوط ہے تو پھر مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ ہمارا سیکورٹی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، شیاطین فاسد کر دیتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، شیاطین فاسد کر دیتے ہیں۔ دوسرے تیسرے عمل کے بعد ہمارا عمل چلتا ہی نہیں ہے اور ہم رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شور کیا مچ جاتا ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، یعنی اپنے ہی عمل کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں۔ فرض کیا کہ آپ سورہ فاتحہ کے عامل ہیں، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی اپنا بدنی حصار کرنا ہے، روحانی حصار کرنا ہے، اور یہ زمینی کڑا دینا ہے۔ اب یہ کڑا دے کے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے یہ نوک اس کراس کے اوپر رکھ دی اور دستی جو ہے وہ اب آپ کی طرف ہے۔ اب آپ پڑھائی کر رہے ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کڑا ختم کرنے کی۔ کڑا ختم بھی تو کرنا ہے نا۔ اگلا سوال بھی یہ تھا کہ کڑا ختم پھر کیسے کرنا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے تھے، آپ کو واش روم جانا پڑ گیا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے۔ اب آپ کی پڑھائی ابھی رہتی ہے آدھے گھنٹے کی یا 5 منٹ کی بھی، تو کڑے سے اب آپ نے باہر نکلنا۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے کڑا توڑنے کی یا حصار ختم کرنے کی، اور ایک دوسری صورت یہ ہوگی کہ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، جو آپ کر رہے تھے وہ تعداد مکمل ہوگی، دعا آپ نے کر لی، تو اب آپ نے باہر نکلنا ہے۔ تو کڑا کیسے ختم کریں گے؟ چاہے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، چاہے عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اٹھیں، تو کڑا کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں یہ زمینی حصار کی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کر کے یہ زمینی حصار کر لی۔ اب میں پڑھائی کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد مجھے واش روم جانا پڑ گیا۔ یہ جو دستی آپ نے اپنی طرف رکھی ہوگی، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہوں گے؟ 2۔ مجھے واش روم جانا پڑ گیا، میں کیا کروں گا؟ اس چھری کو پکڑوں گا، یہاں سے میں کاٹوں گا، ایسے لکیر لگاؤں گا اس کے اوپر، اور یہاں سے 2-2.5 فٹ کے فاصلے پہ یہاں کٹ دوں گا، یہاں کٹ دوں گا۔ یہ کیا بن گیا؟ پیسج۔ یہ کیا بن گیا؟ رستہ۔ یہاں سے اب میں نکلوں گا اور جاتے ہوئے چھری جو ہے اسی طرح کڑے کے اندر رکھنی ہے، باہر نہیں رکھنی، باہر نہیں رکھنی۔ اور اگر آپ حصار ختم کر گئے، کیا کر گئے؟ حصار ختم کر گئے، پھر آپ کو نئے سرے سے آ کے حصار کرنا پڑے گا، حصار کرنا پڑے گا۔
اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے یا کچھ عاملین یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے باہر نکلنا ہے، یوں حسار کیا ہوا ہے، اب آپ باہر نکلیں، آپ نے یہاں کٹ دیا پھر یہاں کٹ دیا، اب جاتی دفعہ چھری باہر کی طرف یوں کر کے رکھ کے جانی ہے۔ جب اندر بیٹھے تھے تو چھری کیا تھی؟ اپنی طرف، عامل نے اپنی طرف رکھی تھی، اب عامل کہاں چلا گیا ہے؟ باہر۔ اب جب وہ باہر سے آئے گا تو چھری اس کو چاہیے، تو وہ چھری باہر یوں رکھ کے جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے جب اندر سے نکلے تو کٹ دے کے رستہ بنا لیا، باہر نکل گئے، اور باہر جاتے ہوئے دوبارہ اس کڑے کو انہوں نے بند کر دیا تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ جائے، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کی شکلیں معصوم بتا رہی ہیں یہ پوپیاں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ دوبارہ سنو، اب یہ جو مائک ہے یہ ہے عامل، پڑھائی کرنے والا۔ آپ نے یہ زمینی کڑا دیا، یہ کڑا چل رہا ہے، یہ جہاں پہ آ کے یہ دو لائنیں ملی، اس کے اوپر آپ نے چھری کی نوک رکھ دی، یہ دستی ہو گئی عامل کی طرف۔ پڑھائی ہو رہی ہے، درمیان میں آپ کو اٹھنا پڑ گیا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، اب آپ اٹھے ہیں۔ اب اٹھنے کے دو طریقے ہیں، آپ یہاں سے یوں کاٹیں گے اور باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی ضرورت پوری کریں، دوبارہ اندر آئیں، چھری اندر رکھ کے جائیں، چھری باہر رکھ کے جائیں، آپ اس چکر میں نہیں پڑیں۔ دوبارہ اندر آئیں گے، وضو کر کے بیٹھ گئے، جس طرح پہلے کڑا دیا تھا دوبارہ سے آپ کڑا مکمل دیں گے، مکمل حسار کریں گے، یعنی وہ سارا پروسیجر دوبارہ آپ رپیٹ کریں گے۔ ایک تو ہے یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ عاملین کیا کرتے ہیں کہ اندر بیٹھ کے پڑھائی ہو رہی ہے، اٹھنا پڑ گیا، جب وہ اٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کٹ دیں گے، یہاں پہ کٹ دے کے باہر نکل گئے۔ جب باہر نکل گئے تو باہر نکل کے انہوں نے جتنا کٹ دیا تھا، جو بند توڑا تھا، وہ دوبارہ چھری کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا، جوڑ کے تو یہ چھری ایسے باہر کی طرف اب رکھ کے جائیں گے۔ اب چھری اندر کی طرف نہیں رکھنی، کیونکہ عامل نے واش روم سے ہو کر باہر کی طرف سے آنا ہے، تو اب یہ چھری باہر کی طرف سے۔ اب یہ کیا کرے گا عامل کہ باہر سے اس کڑے کو دوبارہ وہاں سے کاٹے گا اور اندر داخل ہو جائے گا، اندر بیٹھ کے جتنا کٹ ہے اس کو دوبارہ جوڑ دے گا اور چھری کو اپنی طرف رکھ لے گا۔ اگر تو یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو دوبارہ حسار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کہانی سمجھ آ گئی ساری؟ جب آپ جاتے ہوئے بھی اس دروازے کو جو آپ نے بنایا نکلنے کے لیے، کٹ دیا تھا، پیسج بنایا، بند کر کے جائیں گے اور کسی سے بولیں گے نہیں، کلام نہیں کریں گے، تو آپ کا حسار زمینی قائم رہے گا، بدنی بھی قائم رہے گا، روحانی بھی قائم رہے گا، آپ کو دوبارہ حسار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ کھول کر چلے گئے تو جب آ کر آپ بند کریں گے تو وہ حسار آپ کا نہیں رہ جائے گا، شیاطین اس کے اندر آ جائیں گے، اس کڑے کے اندر۔ آپ جب آ کر اس کو بند کر دیں گے تو پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ کمرے کے اندر مچھر ہے یا مکھی ہے، آپ نے دروازے بند کر دیے، اب وہ آپ کو رات سونے نہیں دیتے، تو یہ غیر محفوظ طریقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں کہ حسار کر لیا اور حسار ختم کیسے کرنا ہے۔ اب یہ تو میں نے حسار ختم کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ کو ایمرجنسی ہو گئی اور آپ نے حسار ختم کرنا ہے۔ اب دوسری حسار ختم کرنے کی صورتحال اس وقت آپ کو پیش آئے گی جب عمل مکمل کر لیا، جب عمل مکمل کر لیا۔ اللہ جب عمل مکمل کر لیا جاتا ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں، ہم نماز سے نکل آتے ہیں، اسی طرح روحانیت میں جب عمل مکمل ہو جاتا ہے اور آپ نے دعا کر لی، اسی وقت آپ کا حسار ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت آپ کا حسار کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو کٹ دے کے نکلنا، یہ وہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کٹ جو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ عمل قائم رہے، مجھے دوبارہ آ کے حسار نہ کرنا پڑے، وہ حسار کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، آپ اب اٹھ گئے، دعا کر گئے، تو اب آپ کو وہ حسار کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض عاملین اسی طرح حسار کو کاٹتے ہیں، کاٹ کر پھر باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی حسار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح حفظ ما تقدم کے طور پہ کرنا چاہیں، پریکاشنری، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں،
اگر آپ نے بدنی حصار اور روحانی حصار اپنا اس نیت سے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ صبح تک میرے جان مال اولاد ایمان کی حفاظت فرما، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ رات کو حصار کریں گے تو وہ صبح تک قائم رہے گا۔ بدنی اور روحانی حصار، اس کا انحصار ہے نیت کے اوپر، لیکن جو زمینی حصار ہے وہ اتنی دیر ہی رہے گا جتنی دیر آپ عمل کر رہے۔ عمل مکمل، جب آپ اٹھ گئے تو حصار ختم ہو جائے گا۔ یا آپ نے عمل کر لیا ہے، آپ اس حصار کے اندر ہی سو جاتے ہیں، تو جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے وہ حصار قائم رہے گا۔ اس کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ آپ ویسے بھی باہر نکل سکتے ہیں جب عمل مکمل ہو گیا، یا آپ کٹ دے کے بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ عاملین استاد لوگ جو ہے دونوں طریقے استعمال کرتے ہیں، اس میں سے جو طریقہ آپ کو اچھا لگے یا آپ کا دل مطمئن ہو آپ دونوں کر سکتے۔ تو یہاں تک میں نے اب آپ کو حصار کی افادیت، حصار کی ضرورت، حصار کی اقسام، حصار کرنے کا طریقہ اور حصار ختم کرنے کا طریقہ میں نے یہ سارا آپ کو بتا دیا۔ اب اگلا سوال یا اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتا دیں کہ ہم اس سے حصار کریں اور حصار بھی بہت مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابن یسار رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھی اور ان کو پڑھنے سے پہلے 3 بار پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی 3 بار یہ پڑھ کر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کو 1 بار پڑھا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ حشر کی آخری۔ جس نے یہ پڑھی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے دعائے بخشش کریں گے۔ اگر اس نے صبح پڑھی تو شام تک وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔ اس طرح شام کو یعنی رات کو یہ عمل کیا تو 70,000 فرشتے اس کے گرد کھڑے ہوں گے، اس کا حصار بنائیں گے، کڑا دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے دعائے بخشش کریں گے۔ اگر وہ اس رات کو مر گیا تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ اس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کو پڑھا صبح یا شام وہ مر گیا تو ان آیات مبارکہ کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو وہ فضیلت ہوگی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ سورہ حشر کی یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، اب توجہ رکھیے گا، یہ بڑی حساس سی باتیں ہیں۔ ان کے اندر 15 اسماء الحسنہ ہیں، تو انسان کسی ایک اسم کا فیض پچا نہیں سکتا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن مجید کا حصہ ہے، یعنی 3 آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر 15 اسماء الحسنہ اکٹھے آئے ہیں، پے در پے 15 اسماء الحسنہ، اور ایک ہمارے رب کا ذاتی نام اسم ذات اللہ، 15 اور ایک کتنے ہو گئے؟ 16۔ 16 کا جب آپ مفرد عدد نکالیں گے تو وہ نکلے گا 7، 6 جمع 1 برابر ہے 7۔ اب یہ 7 کا عدد جو ہے یہ ہے روحانیت کا۔ تو یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کے اندر ایک مکمل روحانیت کا نظام ہے، یہ ایک مکمل حفاظت کا نظام ہے، یہ ایک مکمل عملیات کا نظام ہے۔ جو اس کو پکڑ لے پھر اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے وہ علاج بھی کر سکتا ہے، اسی سے وہ کڑا بھی دے سکتا ہے، اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر مکمل ایک روحانیت کا نظام ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کو
پڑھ کے کیسے کیسے حصار کرنا ہے، بدنی کیسے کرنا ہے، روحانی کیسے کرنا ہے، زمینی کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ ساری باتیں میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اب صرف سورہ حشر کی آیات کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان سنا اور آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ سے حصار کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کے عامل بن جائیں، یعنی اس کی زکوٰۃ دیں۔ جب زکوٰۃ دے دیں گے پھر آپ عامل ہوں گے، پھر آپ کا حصار مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اس کی تاثیر ہوگی، اس کا تصرف آپ کے پاس ہوگا۔ تو اب ہم نے پہلے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ کے لیے کیا ہوگا کہ ہم نے 313 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ روزانہ پڑھنی ہے اور 21 دن پڑھنی ہے۔ 21 دن میں آپ نے اس کی زکوٰۃ دے دینی ہے۔ اس کی زکوٰۃ کو نہ تو آپ 40 دن پہ لے جائیں گے تو نہ 70 دن والا کوئی ٹوپی ڈرامہ یہاں پہ چلے گا، یہ ہے ہی عمل 21 دن کا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ عمل ہے ہی 21 دن کا ہے، اس لیے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسانی ہے، یکساں، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب آپ جب حصار کی زکوٰۃ یا اس عمل کی زکوٰۃ دینے کے لیے بیٹھیں گے تو ابھی تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ عمل ابھی آپ کا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر حصار کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ ہمارا جو آفیشیل چینل شافیہ سوشل میڈیا کا عرش، اس پہ جائیں، اس پہ حصار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں چھوٹا سا حصار ہے، وہ آپ حصار کریں گے، اپنا بدنی حصار کریں گے، روحانی حصار کریں گے۔ زمینی کڑے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ زمینی کڑا یا زمینی حصار اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے یا کوئی عمل باموکل کرنا ہوتا ہے، یعنی جنات کو آپ نے مسخر کرنا ہوتا ہے یا قابو کرنا ہوتا ہے، عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت زمینی کڑے کی یا زمینی حصار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے تو محض عامل بننا ہے تاثیر کے لیے، تو ہمارے لیے 2 حصار کافی ہیں، ایک بدنی اور ایک روحانی ہو جائے گا۔ اب آپ پہلے قبلہ رخ بیٹھ کے وضو کے ساتھ، اب آپ پہلے حصار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ اب حصار کر کے آپ 313 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے، اور ہر بار سورت کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھنے سے پہلے 3 بار آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کے پھر آپ نے 3 آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن وہ 3 آیات مبارکہ صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ 3 بار اور آیات مبارکہ کو ایک بار ہی، وہ ہے 3 آیات لیکن ایک بار ہی پڑھنی، تو آپ کا ایک دانہ تسبیح کا گرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ہر بار جب سورہ حشر کی 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ 3 بار پڑھنی ہے، تو آپ کی تسبیح کا ایک دانہ گرے گا، یعنی 1 آپ کاؤنٹ کریں گے۔ تو یوں آپ 313 بار آپ پڑھیں گے۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی خود بھی استعمال کریں، پئیں، تاکہ آپ کے بدن کے اندر کسی بھی قسم کے شیطانی اثرات ہیں، جناتی اثرات ہیں، نیگیٹو انرجی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو آپ کوئی میڈیکیشن لیتے ہیں تو وہی دوائی آپ اسی پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ پانی جو ہے وہ گھر میں بھی آپ چھڑک سکتے ہیں، کاروبار کی جگہ پہ بھی چھڑک سکتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی پانی وہ آپ پلا سکتے ہیں۔ یہ عمل 21 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جس طرح میں کئی بار زکوٰۃ کی شرائط جب بتاتا ہوں تو اس کے اندر میں یہ گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ عمل شروع کریں گے تب بھی آپ خیرات کریں گے، صدقہ دیں گے، درمیان میں بھی آپ خیرات حسب توفیق کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں کہ ایک آدھ بار آپ خون کا صدقہ ضرور دیں، یعنی مرغی ذبح کریں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے تو آپ بکرا ذبح کریں، ویڑی ذبح کریں، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے اوپر ہے جتنی آپ کی حیثیت ہے یا توفیق ہے۔ اس لیے جب عمل آپ کا 21 دن کے بعد مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اور میٹھا پکا کر حسب توفیق اہل علاقہ، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بھوکے لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان میں آپ نے بانٹنا ہے۔ چاہے 1 پلیٹ بانٹیں تو چاہے آپ دیگ بنوا لیں، اس کا انحصار آپ کے اوپر ہے۔
ختم ہوگی بات. اس طرح اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو کچھ نقدی جو ہے وہ غربا کو دیں, ان کی نقدی کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کر دیں, تاکہ جو ضرورتیں ان کی ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورتیں پیسے کے ذریعے پوری کر لیں. تو یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے, جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. اب آپ 313 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھتے رہے. 21 دن کے بعد یہ عمل اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب آپ نے یہ 3 آیات مبارکہ کو 7 بار روزانہ پڑھتے رہنا ہے. کتنی بار؟ 7 بار. 7 بار آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اب صبح ہے, اب صبح آپ سورہ حشر کی پہلے 3 آیات مبارکہ کو یعنی ایک بار آپ پڑھیں گے تو آپ دائیں طرف پھونک مار دیں گے, پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے تو بائیں طرف ادھر پھونک مار دیں گے, پھر آپ پڑھیں گے تو آپ آگے کی طرف پھونک ماریں گے, پھر چوتھی بار پڑھیں گے تو اپنے پیچھے کی طرف پھونک ماریں گے. تو یہ 4 سمتیں جدھر سے شیاطین یا جنات حملہ آور ہوتے ہیں, اللہ نے اوپر والی سمت بھی اور نیچے والی سمت بھی ایمان والوں کے لیے محفوظ رکھی ہے. اوپر پھونک مارنی یا زمین کی طرف پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 سمت 4 ڈائریکشن جو ہے, مشرق, مغرب, شمال اور جنوب, اس کا آپ نے کڑا دے دیا, حفاظت کا نظام آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا. اللہ علیہ زمانے کی کوئی طاقت, کوئی شیطانیت اس کڑے کو توڑ اب نہیں سکتی. اگلی بات, یہی جو سورہ حشر کی 3 آیات مبارک ہیں, ان کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں, کیونکہ اب آپ عامل بن چکے ہیں, ایک بار پڑھیں, ایسے کر کے بس حسار کر دیں, بدنی بھی کر دیں, ایک پل میں کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بھی آپ کر سکتے ہیں, ایسے بھی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. لیکن جو آپ کو میں نے سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ سے اپنے اوپر حجابات کیسے ڈالنے ہیں, پردے کیسے ڈالنے ہیں, تاکہ ہم دشمنوں کو نظر ہی نہ آئیں. آپ کے گھر میں جادوگر رہتا ہے, ہمسایہ جادوگر ہے, شریکہ جادوگر ہے, ساتھ والا دکاندار جادوگر ہے, سامنے کچھ دکاندار ہے وہ جادوگر ہے, یا جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرنے والا ہے, یا ویسے دشمنی ہے, جادو نہیں کرتا ویسے دشمنی ہے. تو آپ جب اپنے اوپر حجابات ڈال دو گے تو جب اللہ والو آپ اپنے دشمنوں کو نظر ہی نہیں آؤ گے تو وہ آپ کا کیا بگاڑیں گے. تو جب آپ نے حجابات ڈالنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سورہ حشر کی 3 آیات مبارکہ کو پڑھیں گے. اس سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ پڑھیں گے, دائیں طرف پھونکیں گے, پھر بائیں طرف, پھر آگے اور چوتھی بار پیچھے. 4 سمت میں آپ نے پھونکنا ہے. جب آپ نے چاروں طرف لاک کر دیا, اب نہ کوئی آپ کو دائیں سے دیکھ سکتا ہے, نہ بائیں سے دیکھ سکتا ہے, نہ آگے سے دیکھ سکتا ہے, نہ پیچھے سے دیکھ سکتا ہے. اوپر والی سمت اور زمین والی یہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی محفوظ رکھی ہے, شیطان کو تصرف اور اختیار ہی نہیں دیا. یہ 4 سمت جو ہیں یہ خطرناک ہیں, یہ کھلی ہیں. شیطان ادھر سے بھی آئے گا, ادھر سے بھی آئے گا, آگے سے بھی آئے گا اور پیچھے سے بھی آئے گا. اسی طرح جو ہمارے حاسدین ہیں ان کی جو کالی نظر ہے وہ ہمیں آگے سے بھی چیرے گی, بائیں سے بھی چیرے گی, دائیں سے بھی, پیچھے سے بھی. تو جب ہم اس کو کڑا ایسے دیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ کسی طرف سے بھی کوئی وار کرے گا تو وہ وار ہمارے پہ نہیں چلے گا. اسی طرح شیاطین جنات کسی بھی سمت سے آ کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یا وار کرتے ہیں, نہ ان کا حملہ ہمیں کوئی نقصان دے گا, نہ ان کا وار یعنی توجہ ان کی ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی. ایک تو یہ نفع ہوگا. دوسرا یہ ہوگا جب ہم 4 سمت کو لاک کر دیں گے تو ہم نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. آپ اسی گلی محلے میں چلیں پھریں گے, اسی گھر کے اندر رہیں گے. جس طرح ہمارے ہاں شکایتیں آتی ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے گھر میں فلاں جادو کرتا ہے, ہمارے محلے میں, ہمارے ہمسائے میں فلاں جادو کرتا ہے. تو آپ اسی جگہ رہیں گے. جب گھر میں حصار کر کے رہیں گے تب بھی, اسی طرح ہمسائے میں کوئی ہے تو حصار کر کے جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ بھائی فاروق کدھروں آیا تے کدھروں نکل گیا. یعنی اس عمل سے ہم 2 فائدے اٹھائیں گے. ایک ہے عمومی حفاظت اور دوسرا ہے حجابات ڈالنا.
یعنی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی آپ کی ہو جائے گی. جب آپ نظر نہیں آئیں گے تو آپ وار سے محفوظ رہیں گے. جب وار سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے اوپر کوئی جادو چلنے والا نہیں ہے, آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو یہ دونوں طریقے میں نے بتا دیے ہیں. اگر آپ گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, عمومی سیکیورٹی چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ محض ایک بار سورہ حشر کی 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے. ان سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ پڑھیں گے. اول و آخر ایک بار کملی والے پہ درود پڑھیں گے. وہ درود آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں, اس وقت درود ابراہیم پڑھنا لازم نہیں ہے. زکوٰۃ میں آپ نے درود ابراہیم 11 بار اول 11 بار آخر پڑھنا ضروری ہے. آپ نے جنرل حفاظت کر لی. صبح ان آیات مبارکہ کو پڑھو اور رات کو پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان علی شان جو 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی, اگر صبح پڑھی ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت بھی کریں گے, 70,000 فرشتے جو ہے وہ حفاظت بھی کریں گے, اور خدا نخواستہ اس دن قضا ہوئی مر گئے تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا. تو یوں صبح و شام آپ نے ایک ایک بار اس عمل کو کرتے رہنا ہے. اگر آپ دشمن دار ہیں, آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں جادو چلتا ہے, ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں کوئی دشمنی ہے, جادوگر ہے, ایسی دکان پہ ہیں جہاں ہمسایہ آپ سے جلتا مرتا ہے یا جادو کرتا ہے, وہاں پہ پھر جنرل سیکیورٹی نہیں چلے گی. وہاں آپ کو اپنے اوپر حجابات ڈالنے پڑیں گے. تو حجابات کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا کہ پھر ایک بار کی بجائے آپ کو 4 بار پڑھنا پڑے گا. بس اتنا ہے. یعنی ویسے آپ کا لگے گا آدھا منٹ, تو اس طرح آپ کے 2 منٹ لگیں گے. یعنی آدھا منٹ ادھر, آدھا آگے, آدھا پیچھے. 2 منٹ میں آپ اپنے اوپر حجابات ڈال دیں گے. جب اللہ بولو صبح و شام آپ ان حجابات کو ڈالتے جاؤ گے. زکوٰۃ الحمدللہ آپ نے پہلے دی ہے, 7 بار آپ تکرار بھی کرتے جاؤ گے. آپ تھوڑا سا تصور کرو کہ یہ 17 اللہ کے نام ہیں. 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 7 مہینے بعد آپ کے اوپر کیا کرم ہوگا یا آپ کی حفاظت کا نظام کیا ہوگا. 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کے لیر در لیر, حلقہ در حلقہ آپ کے گرد ہوں گے. آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے, اور وہ بھی مفت, کیونکہ شافی کو پیسے نہیں مانگ رہا اور اللہ بھی کوئی پیسوں کا تقاضا نہیں کر رہا, بالکل مفت. ان اعمال کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, حضرت صاحب تعویذ دے دیں حفاظت ہو جائے. بابا جی کوئی نقش لکھ دو دکانوں نظر لگ جاندی ہے. بابا جی کو جتی دے دو, بابا جی جو کڑا دے دو. بابا جی کے پاس گئے تو وہاں سے جا کے مور کا پنکھ لے آئے, سے کا کانٹا لے آئے, ٹھیک ہے, یا شرک یا نقش جو ہے لا کر دکان کے گلے کے اوپر لگا دیا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے ہیں ادھر دھیان نہیں ہے. جب آپ نے یہ عمل کر لیا پھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ نے کوئی اور مزید اعمال کرنے ہوں یا عمل کرنا ہو تو آپ اپنا حصار پھر انہی سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ سے کریں گے. تو آپ تمام حضرات جو سن رہے ہیں آپ کو بھی اجازت ہے, دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے, دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے. پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہوگا جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. جب وہ 5, 7 یا 10 سوالات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اس کے اوپر ایک بیان کر دوں گا. آپ کے عمل کے دوران ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مزید مل جائیں گے. میں نے کوشش تو حتی الامکان کی ہے کوئی رہ نہ جائے. پھر بھی بشر ہے, انسان بھول جاتا ہے, یا بعض دفعہ لوگوں کے اپنے ذاتی رائے ہوتی ہے, اشکال ہوتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ بلا جھجک تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ممکن ہوا تو وہیں پہ جواب دے دیں گے. اگر کوئی سوال ذرا ٹیکنیکل ہوا, وضاحت کرنا ضروری ہوئی, تو ان سوالات کو جب وہ 5-6 اکٹھے ہو جائیں گے تو میں ان کے اوپر ایک بیان کر دوں گا. اس بیان کے اندر سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو بھی اجازت ہے, دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے, دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت فیضان قادریہ شافیہ سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے. دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں پریشان حال ہیں تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. دکھی ہیں تو اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے. اگر سکھی ہیں تو اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. گھروں میں, اسپتالوں میں جو بھی بیمار ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں, اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے رات کو محبت بری دعائیں کرتے ہیں اٹھ کر, اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص
وہ تمام حضرات جو خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت رہے، اللہ ہر قسم کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہم ان کی دعائیں رب کے بارگاہ میں پیش نہیں کر سکے، اللہ رب العزت ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔